آج آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے. ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ میری ہیکل تم ہو. خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. یعنی میرے عزیزو، خدا یہاں پہ ہمیں یاد دلاتا ہے، خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ پالوس رسول کی معرفت بتاتا ہے. پالوس رسول ہمیں بتا رہا ہے یہاں پہ کہ کہتا ہے کہ ایمانداروں کو یاد دلا رہا ہے. کوئی جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ کاروبار میں، کام میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، اتنے ہی وہ اپنے آپ کو بیزی انہوں نے رکھ لیا ہے کہ وہ اس بات کو بھول گئے ہیں. اور اسی لیے پالوس رسول بھی وہ بھی اس دور میں بھی وہ لوگ جو تھے بھول گئے تھے، ان کو یاد دلاتا ہے، ان کو بتا رہا ہے، ان کو کہتا ہے. پالوس رسول ایمانداروں کو یاد دلاتا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اور میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو آج جاننے کی ضرورت ہے کہ میں، آپ سب خدا کا مقدس ہے، خدا کا بدن ہے. اور میرے عزیزو، اسی طرح مقدس یعنی پاک جگہ، وہ پاک جگہ ہے. پاک جس جگہ پہ ہم ہوں گے وہ جگہ پاک ہو جائے گی، کیونکہ پاک روح کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے آپ پاک ہو چکے ہیں. روح القدس کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے وسیلہ، جب کہتا ہے کہ تم میری ہیکل ہو، اور جب وہ ہمارے اندر ہوتا ہے تو میرے عزیزو اس وقت ہم پاک ہو جاتے ہیں. جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو ہم جس جگہ پہ ہوں گے، جس جگہ پہ جائیں گے ہوں گے، وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی. پاک لوگ پاک ہی کرتے ہیں، پاکیزگی کو لے کے آتے ہیں. یعنی میرے عزیزو، عمارت ہم دیکھتے ہیں، ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں خدا نہیں رہتا. عمارت ہم ہیں، عمارت آپ ہیں، عمارت میں ہوں، ہم اس کا مقدس ہے، ہم اس کی بلڈنگ ہے. اور میرے عزیزو، وہ کہتا ہے کہ جو اسے برباد کرے گا میں اسے بھی برباد کر دوں گا. کلیسیا عمارت ہے، پاک ہے، یسوع مسیح کے بدن سے ہے، یعنی وہ بدن ہے. ہم سب مل جل کے یسوع مسیح کا بدن بنتے ہیں. آپ بدن ہیں، میں بدن ہوں. جو یسوع مسیح کو قبول کرتے جاتے ہیں، جب کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں، جب خدا کے کام کو کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ہی یسوع مسیح کے بدن بن جاتے ہیں. اور میرے عزیزو، اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح فردن بے فردن ایماندار سارے کے سارے خدا کی ہیکل بن جاتے ہیں. آپ بھی خدا کی ہیکل بن گئے ہیں. آپ کو یقین کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آیا خدا مجھ میں بسا ہوا ہے یا نہیں. اگر نہیں بسا تو میرے عزیزو غور کریں، دیکھیں، جانیں اپنے آپ کو. اور اسی طرح کہتے ہیں، اور روح القدس اس میں سکونت کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. بسنے کا مطلب سکونت کرنا، ہمارے اندر رہتا ہے. لیکن یہاں یہ خیال پیش نہیں کیا گیا کہ پالوس رسول کہتا ہے کلیسیا کو اجتماعی طور پہ، یعنی اجتماعی طور پہ ہم جب ہوتے ہیں اس صورت میں دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کی بلاہٹ میں پاک وقار ہو اور عزت خیال ہو. اور میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر پاک روح سکونت کرتا ہے. آیا پاک روح آپ سے رنجیدہ تو نہیں ہو گیا؟ پاک روح اگر رنجیدہ بھی ہم خود ہی کرتے ہیں. پاک روح ہمیشہ ساتھ رہتا چاہتا ہے، لیکن جب ہم
میرے عزیزو اس کو رنجیدہ کرتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے. کہتا ہے ایک اور ہم حوالہ دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں اور اس کا 6 باب اور اس کی ہم دیکھیں کہ 16ویں آیت. 6 باب کی 16ویں آیت غور کریں گے, ہم دیکھیں گے کیونکہ خدا کے پاک کلام جو زندہ کلام ہے اس میں سے ہم جو ریفرنس دیکھتے ہیں, اس میں سے شہادتیں دیکھتے ہیں, وہ میری اور آپ کی زندگی کے ترقی کا باعث ہوتی ہے میرے عزیزو. اسی طرح کہتا ہے 16ویں آیت میں, یہاں پہ کہہ رہا ہے خدا کے کلام میں, یہاں پہ لکھا ہے جی, اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے, کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہے. چنانچہ تم خدا فرماتا ہے میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. یعنی یہاں پہ خدا آپ سے وعدہ کرتا ہے, خدا آپ کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے, خدا آپ کے ساتھ ہے. کہتے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو, یعنی تم اس کی ہیکل ہو. اور کہتا ہے یہاں پہ کہتا ہے 16ویں آیت میں کہتا ہے خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت, ان بتوں سے جو بت جس پہ طاقت نہیں ہے, جس میں کوئی حرکت نہیں ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں ان بتوں میں جو صرف ایک جہاں پہ بھی ان کو رکھ دیا جاتا ہے وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں, ان میں کوئی خدا کی قدرت نہیں ہے. چاہے وہ یسوع مسیح کا بت ہے, چاہے وہ مقدسہ مریم کا بت ہے, چاہے وہ کسی بھی کا بت ہے, کیونکہ ہم اگر اس کو ہاتھ سے بنا کے بھی سامنے رکھ لیتے ہیں تو میرے عزیزو وہ ہم کلام نہیں ہونا چاہتا, وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ خدا نے اس مسئلے کا حل یہاں پہ نکالا ہے. کہتا ہے کہ تم میری ہیکل ہو, تم میں بسا ہوں, تم میں رہتا ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ اور میرے عزیزو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ میں اور آپ خدا کا مقدس ہیں. اور یہاں پہ کہتا ہے کہ خدا کا مقدس یعنی خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت, کوئی واسطہ نہیں بتوں سے, کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بتوں سے, کیونکہ خدا کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. اور میرے عزیزو یہاں پہ آگے کہتا ہے کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہے. ہم کس کا مقدس ہے جی؟ زندہ خدا کا مقدس ہے, مردہ خدا کا نہیں, کسی بت خدا کا نہیں, کسی اس خدا کا نہیں جس میں کوئی طاقت نہ ہو, جو بولتا نہ ہو. ہم اس خدا کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے, بولتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میں بسا ہوا ہوں. اور میرے عزیزو اس بات کو دیکھیں, کہتا ہے کہ بتوں سے آپ کو کوئی مناسبت نہیں رکھنی. بتوں کا کچھ کھانا پینا بھی نہیں ہے. ہم بتوں کی کوشش کرتے ہیں کھائیں پیئیں موجیں کریں, لیکن میرے عزیزو خدا ہمیں سختی سے منع کرتا ہے. کہتا ہے کہ خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت, اور کہتا ہے کیا مناسبت ہے, کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. کیونکہ خدا نے فرمایا, کس نے فرمایا جی؟ خدا نے خود فرمایا. خدا نے فرمایا یعنی خدا خود فرما رہا ہے. یہاں پہ کہتا ہے چنانچہ خدا نے فرمایا کہ میں تم میں بسوں گا, میں تم میں سکونت کروں گا. اور کہتا ہے اور میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. آج جو نئی امت اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے پیدا کی ہے, بنائی ہے, اس کے لہو سے کلیسیا تعمیر ہوئی ہے, کلیسیا کا وجود آیا ہے. یسوع کے خون سے, اس کا خون بہانے سے, اس کی قربانی دینے سے, اس کے کوڑے کھانے سے, اس کے مار کھانے سے, اس کے پسلی میں نیزہ لگوانے سے وہ کلیسیا کا وجود آیا اور خون اور پانی وہاں سے نکلا. اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننا ہے. کہتا ہے
کہ کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے ہمیں بتوں سے۔ اس صورت میں ایماندار جو زندہ خدا کا مقدس ہیں، بتوں کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہ ہو، ہم بتوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں اور خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بتوں کا مطلب کھودے ہوئے، ڈالے ہوئے، سونے چاندی کے، پلاسٹک پیرس کے، جس کے بھی بت ہیں، پتھر کے بت ہیں، لیکن ہمارے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری ہیکل ہو، اور وہ ہم میں بستا ہے، ہم میں رہنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح ہم مجسموں کو، ڈالے ہوئے مجسموں کی طرف نگاہیں نہ رکھیں، ان کے آگے منتیں نہ مانیں، ان کے آگے اگربتیاں موم بتیاں نہ لگائیں، تاکہ ہم زندہ خدا کا خود مقدس بن جائیں، خود اس کی ہیکل بن جائیں، خود اس کے لوگ بن جائیں، خود وہ ہمارے اندر بسنا شروع ہو جائے۔ تو پھر میرے عزیزو خدا کا مقصد پورا ہوگا یہ۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بلکہ ہر وہ چیز، میرے عزیزو میں ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو خدا اور مسیح یسوع کے روح میں، یعنی مسیح یسوع کے درمیان میں اور پاک روح کے درمیان میں جو بھی چیز آتی ہے وہ بت ہے میرے عزیزو۔ ہمارے اس تعلق میں خدا کے تعلق ہمارے ساتھ جو ہے، مسیح کا تعلق جو ہمارے ساتھ ہے، یعنی جو پاک روح کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، اس اخیر زمانہ میں پاک روح ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، سکونت کرتا ہے، ہمارے بدنوں میں بسنا چاہتا ہے۔ لیکن جب میرے عزیزو کوئی چیز درمیان میں آ جائے گی نا، خدا اور ہمارے بیچ میں درمیان میں کوئی چیز آ جائے گی، تو پھر وہ بھی بت ہے۔ اس میں روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا، کہ ہم پیسے کی تڑپ رکھیں، پیسے کے پیچھے بھاگیں اور پیسہ ہی ہمارا نسب و لین بن جائے، پیسہ ہی ہمارا، پیسہ 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 ہی بس اکٹھے کرتے رہیں، پیسہ۔ دوسرا اس کے بعد تفریحات، لوگ بہت تفریحات کرنا پسند کرتے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے، کوئی مقصد ہو؟ خدا کا مقصد اس میں کیا پورا ہوتا ہے؟ تفریحات آپ بہت کرتے ہیں، بہت سی آپ تفریح کرتے ہیں، سیرے کرتے ہیں، اس ملک سے ادھر 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 گھومتے ہیں، موجے کرتے ہیں، آیا اس میں کوئی خدا کا کام بھی ہوتا ہے؟ خدا کو بھی خوش کرتے ہیں؟ یسوع کا بھی کام ہوتا ہے؟ کتنی روحیں بچائی جاتی ہیں، کتنے لوگوں کو کنوے کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو مسیح کی طرف لے کے آیا جاتا ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو ہمیں حکم ہے کہ غیر قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ، یسوع کے شاگرد بناؤ، اپنے شاگرد نہیں، یسوع کے شاگرد بناؤ، تاکہ وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن سکے۔ اور اسی طرح تفریحات، پھر اس کے بعد شہرت چاہتے ہیں لوگ، اپنی شہرت چاہتے ہیں، نہ کہ مسیح کی شہرت۔ اسی طرح اپنی شہرت، نامواری کی ہوس ہے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے ایک ہوس ہے ان کے دل میں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو مادی چیزوں کا لالچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہم اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور میرے عزیزو خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اور میرے عزیزو لوگ تو مادی چیزوں کی تلاش میں اس طرح رہتے ہیں کہ ایک بار شادی پہ ایک سوٹ پہن لے، دوسری بار اس شادی پہ کسی دوسری شادی پہ وہ کبھی بھی کپڑے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور میرے عزیزو ایک دن کوئی گزر جائے تو دوسرے دن میں وہ کپڑے اس کو یوز نہیں کرتے، اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، اپنی بےزتی محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو میں آپ کے سامنے ایک گواہی کے طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شرٹ میں نے پہنی ہے، یہ 3 سال سے میں پہن رہا ہوں، مجھے تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑا، شکر ہے خدا کا، مجھے پھر بھی اچھی لگ رہی ہے، پھر بھی بہت زبردست ہے۔ اور یہ لوگ گھڑیاں چینج کرتے ہیں، روز ہر کوئی نہ کوئی چیز چینج کرتے ہیں، تو یہ مادی چیزوں کی ہوس ہوتی ہے لوگوں کو۔ میں بتاتا ہوں کہ میری شادی کی گھڑی میں پہن رہا ہوں، لیکن آیا کہ مجھے تو نہیں کسی نے کہا بھی یہ پرانی ہے یا کیوں پہنی ہے، نہیں،
آج آپ کا مائنڈ کیسا ہے؟ آپ کی سوچ کیسی ہے؟ آپ کی سوچ میں جب کوئی مادی چیزوں کی آپ تلاش میں رہیں گے یا مادی چیزوں کی کوشش میں رہیں گے، مادی چیزوں کی آپ لالچ میں پڑ جائیں گے، تو میرے عزیزو خدا کا کام اس وقت کیا ہو جائے گا جی؟ رک جائے گا، اور خدا کے اور آپ کے اور پاک روح کے بیچ میں وہ جو چیز آ جائے گی وہی بت ہے، وہی بت ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں کیا خدا، یہاں پہ کہتا ہے خدا کے مقدس کو، یعنی خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت؟ وہ کہتا ہے کہ خدا کے جو مقدس ہے، خدا کے جو لوگ، خدا کا جو بدن ہے، آپ اگر خدا کے بدن ہیں، آپ خدا کا مقدس ہیں، تو آپ کو بتوں سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ہر ضرورت وہ خود پوری کرے گا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کا کیا ہے جی؟ مقدس ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، احبار کی کتاب اور اس کا پرانے عہد میں سے بھی ہم شہادت دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہیکل تم میری ہو، تم میرے لوگ ہو، تم ہی میری پہچان ہو، اور ہم اس کی پہچان ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، ہم میں لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 12ویں آیت میں 26 احبار کی کتاب اس کی 26 باب اس کی 12ویں آیت میں یہاں پہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیزس۔ یہاں پہ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ یعنی احبار کی کتاب میں جو کرنتھیو کلیسیا کو یاد دلا رہا ہے پالوس رسول، اس سے پہلے موسیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے، خدا موسیٰ کی معرفت سے یہ بات کر رہا ہے، خدا موسیٰ کی معرفت سے ہمیں بتا رہا ہے تاکہ ہم اس بات کو جان جائیں، سمجھ جائیں، اور وہ یہاں پہ ہمیں صاف الفاظ میں کہتا ہے، صاف الفاظ میں بتاتا ہے، صاف کہتا ہے 12ویں آیت میں، اور میں تمہارے درمیان میں چلا پھرا کروں گا، یعنی تم میں چلا پھرا کروں گا، تم میں چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ تم میں یعنی ہم میں، کہتا ہے تمہارے درمیان میں۔ آج بھی میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان میں ہوں، وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم زندہ خدا کا کیا ہے جی؟ مقدس ہے۔ ہمیں آج اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ میرے عزیزو ہم اس بات کو جان جائیں۔ اور حزقیل کی کتاب دیکھتے ہیں ہم، حزقیل میں اس کے ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں، حزقیل کی کتاب اس کا 37 باب اور اس کی 27ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تاکہ خدا کے ہم ان سچے وعدوں کو سمجھ سکے، تاکہ خدا کی ہم ان باتوں کو سمجھیں، تاکہ ہمارا ایمان اور بڑھتا جائے، ہم خدا میں سکونت کرتے جائیں، خدا میں تعمیر ہوتے جائیں، خدا میں بڑھتے جائیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو کیا مل سکے جی؟ جلال مل سکے، ہم اس کا مقدس بن جائیں۔ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، یہ اس بات کو یاد رکھیں۔ اور اسی طرح 27ویں آیت میں خدا کا کلام یہاں پہ ہمیں کیا سکھاتا ہے جی؟ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں 27ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، 27ویں آیت میں ہاللیلویہ، کہتے ہیں میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ میرا خیمہ ان کے ساتھ ہوگا، میرا خیمہ ان کے ساتھ، یعنی خدا وہاں پہ اس خیمے میں، خیمہ اجتماع میں ساتھ ساتھ ان کے رہتا تھا۔ پھر یہاں پہ جب اس نے کہا کہ تم خدا کا کیا ہو جی؟ مقدس ہو۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے، پالوس رسول یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ تم جو ہو ایک اعلیٰ قوم ہو،
وہ یاد بتاتا ہے ہمیں، کہتا ہے کہ خدا کے گھر کی تقدس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، خدا کے گھر کی عزت کو برقرار رکھنا ہے، خدا کی ہیکل کی جو ہے اس کی پاکیزگی کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، اور اسی طرح قائم رکھنے میں مسیح اتنے سرگرم ہے۔ یعنی میرے عزیزو، جو کہ پالوس رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کے گھر کی تقدیس جو ہے کو قائم رکھنے میں مسیح اتنے سرگرم ہیں جتنا یہودیوں سے خراب کرنے میں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی یعنی مذہب جو ہے وہ آگے بڑھے، کوئی بھی خدا کے کلیسیا جو آگے بڑھے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہی خدا کے لوگ ہیں، ہم میں خدا کا روح بسا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں پالوس رسول کہتا ہے کہ تم خدا کا کیا ہو جی؟ مقدس ہو، تم اس کی ہیکل ہو۔ اور اسی طرح یہودی اس کو خراب کرنے میں زیادہ سرگرم ہیں، لیکن مسیح اتنے ہی سرگرم جتنے ہیں اس سے زیادہ یہودیوں سے خراب کرنے میں سرگرم ہے۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ گھر کا کام ہمارے اپنے آپ میں ہے، یعنی جو گھر کا جو کام ہے، یعنی گھر جو ہے، یہ گھر کا کام جو ہے ہمارا اپنا آپ ہے، اس کو ہمیں دنیا سے بے داغ رکھنا ہے۔ یہ جو گھر ہے اس کو اس دنیا سے بے داغ رکھنا ہے، اس ہیکل کو صاف رکھنا ہے، اس ہیکل کو خدا کی مرضی کے مطابق رکھنا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو سکے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم اس کو بے داغ رکھ سکیں، بے داغ کرتے جائیں۔ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کوئی ایسے داغ دھبے جھری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کی بادشاہی سے پیچھے رہ جائیں گے، خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح ہم اس کلام کو جب سنتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ آج ضروری ہے ہمیں اس بات کو جاننا، آج ضروری ہے اپنے کاموں کو دیکھنا، آیا میرے کام یا آپ کے کام خدا کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے؟ ہم اس پہ غور کریں، دیکھیں، تاکہ ہماری زندگیاں سکونت پا سکے میرے عزیزو۔ اور ضروری ہے اس بات کو دیکھنا آج ہر ایماندار، کیونکہ کہتا ہے، پچھلی آیت میں لکھا تھا کہ وہ اسے کیا کرے گا؟ جو اس کے گھر کو برباد کرے گا وہ اسے برباد کر دے گا۔ آج کو ضروری ہے، غور کرنا ہے کہ ہم اس بدن پر، اس کی ہیکل پر، اس کے مقدس پر کوئی داغ دھبا جھری نہ رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے اندر بسنا چاہتا ہے، وہ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے۔ آج میرے عزیزو، اپنے آپ کو ہیکل بنا دیں، آج اس کی ہیکل بن جائیں، آج اس کی ہیکل بنے آپ، کیوں کہتا ہے کہ تم میری ہیکل ہو۔ وہ کہہ رہا ہے، اپنے کلام سے بتا رہا ہے، اپنی باتوں سے بتا رہا ہے، تاکہ ہم اس کو جانے سمجھے اور ہماری زندگیاں سکونت پا سکے اور وہ ہم میں بس سکے، رہ سکے۔ اس قابل اپنے آپ کو بنا لیں کہ وہ خوش ہو کے آپ کے بدن میں رہنا شروع کر دے میرے عزیزو۔ کیونکہ ہیکل کو گرانے کا مقصد یہ، اگر ہیکل خدا چاہتا اسی میں ہی، کیونکہ وہاں پہ ہیکل میں سے پاک ترین مقام ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے پاک ترین مقام نکل کے وہ یسو میں آ گیا۔ یسو ہی پاک ترین مقام میں جب ہم جاتے ہیں یسو میں، تو وہ ہم میں بسنا چاہتا ہے، اس ہیکل میں پاک ترین مقام بنانا چاہتا ہے۔ اس کے جو ہے میرے عزیزو، وہ جیسے وہاں پردہ پھٹ گیا تھا، یا کا پردہ وہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور آج ضروری ہے آپ کو اس بات کو جاننا، سمجھنا، تاکہ آپ کی زندگیاں سکونت پا سکے، تاکہ آپ برکت پا سکے، تاکہ آپ کی زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو سکے۔ آج ضروری ہے اپنے آپ کو غور کریں، دیکھیں کہ آیا میں اس کی ہیکل بنا ہوں؟ آیا میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے؟ آیا میں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے؟ اب مجھے پاک روح بھی انعام میں مل چکا ہے۔ پاک روح جب آپ کی زندگی میں ہوگا، روح القدس آپ کی زندگی میں ہوگا، تو آپ روح القدس کو رنجیدہ نہیں کریں گے،
रंजीदा उसी वक्त ही करेंगे जब आप गुनाह करेंगे, बदी करेंगे, क्योंकि मेरे अजीजो नलाई हुई सूरनी दोबारा दलदल की तरफ जाती है और कुत्ता अपनी कै को खाता है। अगर वो ईमानदार कोई इस किस्म की हरकत करता है तो वो उसकी मिसाल यही मिलती है बाइबल में कि नलाई हुई सूरनी दोबारा दलदल की तरफ जाती है और कुत्ता अपनी कै को खाता है। तो आज मेरे अजीजो आपको जरूरी है दोबारा ताजा दम होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए यीशु के खून को अपने ऊपर ले लें, अपने इकरार करें। अगर आप अभी तक अपने में महसूस करें कि मैं उसकी हैकल बन गया हूं या नहीं बने, तो आज इकरार करें, तौबा करें, वक्त है यही, ताकि आप उसकी हैकल बन जाएं। आज जरूरी है मेरे अजीजों, क्योंकि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बसना चाहता है, यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है। यीशु मसीह का मकसद यही है, उसके कोड़े खाने का, मार खाने का मकसद यही है कि वो आप में बस जाए, वो आप उसकी हैकल बन जाए, आप उसके खून खरीदे बन जाए, आप उसके लोग बन जाए। और मेरे अजीजों इसी तरह इस सिलसिले को हम जारी सारी रखेंगे। आगे इसका दूसरे पहला पार्ट हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा पार्ट देखेंगे, ताकि दूसरे पार्ट में हमें खुदा क्या बताना चाहता है, दूसरे पार्ट में हमें क्या सिखाना चाहता है। आज मेरे अजीजों खुदावंद आपको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो। हम दोबारा नेक्स्ट इसमें देखेंगे दूसरे पार्ट में खुदा में क्या सिखाता है। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। हम इसको जारी और सारी रखेंगे आगे। आमीन।